الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على النبي الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وأصحابه يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آله وأصحابه يا شفيع المسلمين الحمدللہ اللہ کا کروڑ شکر ہے، اس کا کروڑ احسان کہ اس نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ و ذریعے سے بے شمار نعمتوں سے نوازا، اور اس نے اپنے حبیب نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے ہمیں یہ ماہ مقدس عطا کیا۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں اس ماہ مقدس پہ صحیح معنی میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سے ہماری سحری افطاری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہماری تمام تر عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کا موضوع سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام دونوں پر مشتمل ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بے پناہ اور بے حد بہت ہی بڑا مقام عطا کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام آتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے جد امجد بھی ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا، اور بے شمار طریقوں سے اور بے شمار مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور آزمائش میں ڈالا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آزمائش میں ڈالا، جو فلسطین کے قریب جو شہر مصر کے قریب جب آپ سفر کر رہے تھے، تو وہاں کا بادشاہ جو بڑا جابر تھا، اس نے آپ کی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا لیا، اغوا کیا، اور بدفعلی کی غلط نظریے سے غلط ارادے سے اس کے پاس جانا چاہا، لیکن اس کے پاس نہ جا سکا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی آزمائش تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی، اور وہ اپنے اس مقصد میں ناکام ہو، تو اس وقت اس نے یا اپنی بیٹی یا اپنی جو غلام جو یعنی کہ کسی دوسرے شہزادے کی بیٹی تھی جس کے قریب جاتا، وہ بھی اسی طرح حضرت مائی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو پھر وہ بھی آپ کو تحفے کے طور پہ دے دیا، اس سے اپنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح کروا دیا، کسی بھی لے جائے۔ تو اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ آ گئی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اب تک کوئی اولاد نہیں تھی، کافی عرصہ گزر چکا تھا، اور سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا کیا، وہ سیدہ ہاجرہ سے اللہ نے وہ بیٹا عطا کیا، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ذکر کیا، فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ہم نے ان کو ایک نرم دل بچے کی خوشخبری دی جو بڑا ہی نیک بچہ ہے، تو اسی کی خوشخبری اللہ دی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا عطا کیا، وہ بیٹا اس کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بچپن کا زمانہ تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ یہ کافی عرصے کے بعد پیدا ہوئے، پہلی اولاد تھی اور اکیلا بیٹا تھا، ایک ہی بچہ تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بے حد پناہ محبت کرنے لگ گئے، اور جب بھی کہیں آنا جانا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کھیلنا۔ اب جو بشری تقاضا ہے انسانیت کے طور پہ جو عام بات ہے کہ وہ ایک ایسا انسانی عنصر ہر شخص میں موجود ہے کہ وہ تھوڑا سا دوسرے سے جلتا ہے، تو سیدہ
سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ حاجرہ ان میں آپس میں تھوڑا سا اس طرح سے اختلاف ہونا شروع ہو گیا، اور سیدہ سارہ میں تھوڑا سا یہ کہ آپ سیدہ حاجرہ سے جلنے لگیں کہ اللہ نے اسے بیٹا عطا کیا ہے اور اس کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کا رجحان ان کی طرف زیادہ ہو گیا اور میری طرف رجحان کم ہو گیا. سیدہ سارہ used to think that Hazrat Ibrahim alayhi salam spent more time with Sayyidah Hajra and he played with the child, with her child, which Hazrat Sarah did not like, and because the Ibrahim alayhi salam started to spend more time with Sayyidah Hajra and Sayyidina Ismael alayhi salam. تو یہ ایک انسانی تقاضا ہے، اس میں یہ نہیں کہ کوئی گناہ وہ کر رہی تھی یا کچھ ایسی بات نہیں ہے. It's not a sin for them, it's just this is the human nature. When someone is somebody and then they start to think that their time is being shared with another person, then they feel this. یہ عورت میں ایک قدرت میں اللہ نے ایک ایسا رکھا ہے سسٹم کہ اس سے برداشت نہیں ہوتی کہ وہ کوئی اور عورت بھی ہو یا اس کے شوہر کا رجحان کسی دوسرے کی طرف ہو. تو سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب اس چیز کو دیکھتی تو آپ کو اس پہ تکلیف ہوتی اور رنجیدہ ہوتی. تو یہ کچھ عرصہ اسی طرح چلتا رہا معاملہ. some years gone past. ایک تو یہ ہے کہ کچھ سال گزر گئے، ایک تو یہ ہے کہ کچھ دن ہی گزرے تھے جو زیادہ حقیقت اور صحیح بات ہے، کیونکہ توراۃ کی کچھ سیرت میں وہ بھی لکھی جاتی ہیں چیزیں. تو جو زیادہ بہتر ہے وہ یہی روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چند ہی دن گزرے تھے یا چند ہفتے ہی گزرے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ابھی بالکل نومولود تھے، ان کو ہوش ہی نہیں تھی. تو اس وقت آپ کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب ان دونوں میں آپس میں آگے جا کے اختلاف بڑھیں گے، تو اس لیے ان کو دونوں کو اب جدا کر دو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی سیدہ حاجرہ دونوں کو لیا اور لے کر آپ وہاں سے فلسطین سے جہاں پہ آپ مقیم تھے وہاں سے لے کر ان کو مکہ کی طرف چل دیے، سفر شروع کر دیا. جب مکہ کی طرف سفر شروع کر دیا وہاں پہنچے تو ایک وادی جو تھی جہاں نہ کو پانی نہ کچھ نہ کہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکمل سفر طے کیا اور پورے کے پورے سفر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ حاجرہ سے کوئی کلام نہیں کیا. سیدہ حاجرہ نے ان سے بس پوچھا کہ میری غلطی کیا ہے، آخر کیا وجہ ہے، کیوں مجھے آپ وہاں لے کے جا رہے ہیں. تو لیکن ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے، اور جب وہاں پہنچے، منزل پہ پہنچ گئے جس وادی کا اللہ نے ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام سے کہ وہاں ان بیٹا اور اپنی بیوی کو سیدہ حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ دو، تو تنہا چھوڑ دو ان کے پاس بس. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو وہاں چھوڑ دیا اس کا ذکر اب اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ جب آپ ابراہیم علیہ السلام وہاں چھوڑ کے واپس جانے لگے تو سیدہ حاجرہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، اے میرے سر کے تاج حضرت ابراہیم علیہ السلام، مجھے بتائیں کہ آخر میری غلطی کیا ہے، کیا معاملہ ہے کہ آپ مجھے یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں. What have I done so wrong that you are leaving me here and you're not giving me any answer? Is this the order of Allah subhanahu wa ta'ala? کہ اللہ ہی کی طرف سے ہے یا آپ اپنی طرف سے یا کسی اور کی وجہ سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ But Ibrahim alayhi salam just nodded the head and said, it is from Allah subhanahu wa ta'ala. And پھر حضرت مائی صاحبہ حاجرہ سلام اللہ علیہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا کہ اگر یہ اللہ کی خواہش اور اللہ کی مرضی کے مطابق ہے پھر ٹھیک ہے، پھر میں راضی ہوں، میرے لیے اللہ کافی ہے. Indeed, then Allah subhanahu wa ta'ala is enough for me and I'm happy in the state that Allah wants to keep me. If this is the order of Allah subhanahu wa ta'ala, میں اسی میں خوش ہوں. پھر اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے جو کچھ تمام کچھ کھجوریں تھی، کچھ پانی تھا ایک توشہ خانہ میں وہ دیا، اور حضرت سیدہ حاجرہ کے پاس ایک چھوٹا سا جو بیگ تھا جو اس میں ڈالا چمڑے کا کہ یہ پانی ہے، یہ کھجوریں ہیں، ان سے اپنا گزارا کر لینا. نہ وہاں کوئی درخت تھا جس جگہ پہ چھوڑا، نہ وہاں کوئی پانی، نہ کچھ چیز نہیں تھی. لیکن اس حال میں اللہ کی مدد پہ اور اللہ ہی کے آسرے پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شیر خوار بچے جو بالکل نومولود بچہ اس کو اور اپنی بیوی سیدہ حاجرہ کو وہاں چھوڑ دیا. اب چلنے لگے، جب واپس چلنے لگے تو آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی
اور دعا کیا فرمائی؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی، کہ اے باری تعالیٰ، اے میرے پروردگار، تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، میں ایسے میدان میں اپنے بچے کو، اپنے ایسے میدان میں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، بواد غیر ذی زرع، کہ ایسی وادی جہاں کھیتی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، جہاں پہ کوئی بھی ہے ہی نہیں، کہ جہاں کوئی نہ درخت ہے، نہ کوئی پودا ہے، نہ کوئی پھل ہے. There is no way, there is nothing here in this desert. There is no plant, there is no tree, there is no food. کچھ نام و نشان نہیں ہے. عند بیتک المحرم، آپ کے گھر کے قریب جو حرم شریف ہے، آپ کے گھر کے پاس، میں تیرے محترم گھر کے پاس ان کو چھوڑ رہا ہوں تاکہ اس کو یہ بسا لیں. ربنا لیقیموا الصلاۃ، کہ اے بارتلا پھر ان کو تو نماز پہ قائم رکھ تاکہ تیرے گھر میں تیرے گھر کی بات کرتے رہیں. تو آپ نے یہ جو دعا کی، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی وہاں سے چلے گئے، اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب واپس چلے گئے، پیچھے مڑ کے نہ دیکھا، لیکن حضرت سیدہ حاجرہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو آپ نے بالکل تن و تنہا نہیں چھوڑا. یعنی وقتاً فوقتاً کبھی کبھار آتے جاتے رہتے تھے، اپنے بچے کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، اپنی بیوی کا بھی خیال رکھا کرتے تھے، آتے جاتے رہتے تھے اللہ کے حکم سے. تو یہ نہیں کہ اپنی ایک نبی ہو کر اپنی اولاد کو بالکل لا تعلق کر دینا اور پھر کچھ عرصے کے بعد آنا، بہت سالوں بعد آنا. نہیں، اس کے علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ آپ آتے جاتے رہتے تھے، جب اللہ کا حکم ہوتا تھا تو وہ آپ آتے جاتے رہتے، مسلسل آتے تھے، اور اپنے بچے کی دیکھ بھال بھی کیا کرتے تھے، اپنے بچے کی پرورش بھی کیا کرتے تھے، اپنی بیوی کا خیال بھی رکھا کرتے تھے، ان کے حقوق بھی ادا کیا کرتے تھے. So Hazrat, a few days gone past, saying the Hajra, when they ran out of the dates, they were kept eating from them dates, the small amount of date, kھجور جو تھی کچھ جو ان کو کھاتے رہے. A few days gone past, they ran out of the provision, all the food they've used. There's no water, پانی نہیں رہا، کوئی کھانا نہیں رہا، ختم ہوگا سب کچھ. اس کے بعد سیدہ حاجرہ، ظاہری بات ہے بچہ تھا، بچے کو دودھ پلانے کے لیے آپ خوراک کھائیں گی تو بچے کے لیے دودھ نکلے گا، اور دودھ پیے گا بچہ ہے. تو اسماعیل علیہ السلام، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اب بھوک سے بلکنے لگے. سیدہ حاجرہ کے پاس بھی کچھ نہیں کھانے کو، تو نہ بچے کے لیے کچھ دودھ کا بندوبست ہو رہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کچھ اس طرح سے تھی کہ سیدہ حاجرہ اب سوچا کہ چلے میں کچھ دیکھتی ہوں، شاید کوئی کھانے کو کچھ چیز مل جائے، کوئی قافلہ نظر آ جائے جس جہاں سے کچھ کھانے یا پینے کے لیے کوئی انتظام ہو سکے، کچھ اور چیز نظر آ جائے، پہاڑیوں کی دوسری طرف شاید کچھ ہو. تو سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ اب صفا جو مروہ کی پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان حاجی جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، وہاں دوڑتے ہیں، اور عمرہ کرنے والے عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، دوڑتے ہیں. اب تو پہاڑیاں خیر ختم ہو گئی، تو نشان تھوڑا تھوڑا چھوڑ رکھا کہ پہاڑیاں ہیں، ورنہ پہاڑی تو کہاں رہی ہو. پرانے جنہوں نے لوگوں نے دیکھا ہے، انہوں نے دیکھا کہ پہاڑ تھے، وہ پہاڑوں میں چلا کرتے تھے. تو سیدہ حاجرہ آپ نے پہلے دوڑی صفا کی طرف، پھر وہاں سے مروہ کی طرف گئی، اور پھر واپس آئی. اب وہ کیا کرتی تھی سیدہ کہ آپ کی پہاڑی کے اوپر چڑھتی، اپنے بیٹے کی طرف دیکھتی تھی، پھر جلدی سے دوسری طرف جاتی اور دیکھتی کہ شاید وہاں کو مل جائے پانی، پھر جلدی واپس آتی کہ میرے بیٹے کو، اسماعیل علیہ السلام کو کوئی جانور نقصان نہ پہنچا دے. She kept eyes on Hazrat Ismael علیہ السلام throughout to make sure he's safe, and then she was running, and then she realized, no, I need to go quickly look on Hazrat Ismael علیہ السلام, and they looked at Hazrat Ismael علیہ السلام, then she runs back towards the Safa and Marwa. اسی طرح کرتی تھی. She did that 7 times. 7 مرتبہ آپ نے یہ صحیح کی، چکر لگائے، اور وہ اللہ کو ادا اتنی پسند آئی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ loved the action of سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہا. Allah subhanahu wa ta'ala made it compulsory for every single person until the Qiyamah who go and do the Tawaf of Khana Kaaba, who do the Hajj and who perform the Umrah of Baytullah Sharif, they have to perform the Sa'i. They have to follow the Sunnah of Sayyidah Hajra Salamullah Alayha. اگر کوئی شخص وہاں جائے اور یہ صحیح نہ کرے، اس کا عمرہ مکمل نہیں، اس کا حج بھی مکمل نہیں. So this is the Sunnah of Sayyidah Hajra. She ran. What for? She ran to search for the water for her son, Hazrat Ismael علیہ السلام کے لیے. پانی کی تلاش میں آپ دوڑی، اور اس طرح سے دوڑی، اور جہاں چل کے گئی، اب وہیں exactly the same place when Hujjaj go for the Hajj and Umrah, they have to run exactly at the same place where Sayyidah Hajra ran, and where they walked
The Hujjaj and the people who go for Umrah, they have to walk exactly the same manner. जिस तरह आप दौड़ी वहाँ से और वहाँ गाइड के तौर पे ट्यूब्स लगाई हुई हैं ताकि लोगों को पता चल जाए सब्ज रंग की कि यहाँ पे हज़रत सईदा हाजरा दौड़ी. लेकिन कुछ लोग हमने भी देखा उम्रे पे जब गए, when I went to Umrah, we saw people, they were not running, they were not following the sunnah, and those who were running, they were saying to them like, this is disrespectful, why are you running here, this is Masjid al-Haram. And I really wanted to tell them कि ये सुन्नत है उनकी, लेकिन आप उम्रे के लिए शायद maybe those people just came first time, they did not know exactly, या उनको गाइड नहीं किया किसी ने, तो उनके नज़दीक वो समझते थे कि यहाँ दौड़ना जो है गुनाह है और वो दूसरों को रोकने की कोशिश कर रहे थे. ऐसे लोग भी थे. तो ये दीन के शायर हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए. These are the things that we need to be very well aware of. कि जब इंसान कहीं जाता है तो कम से कम ये तो पता हो कि उसके लिए क्या फर्ज है, क्या वाजिब है, क्या चीज है, कि किस चीज पे अमल करने जा रहा है. तो we should at least know basics of Islam. ये बिल्कुल बेसिक्स में आती है बातें. तो खैर Allah subhanahu wa ta'ala loved the action of Sayyidah Hajra and made it compulsory for every single believer who go and perform the Hajj or Umrah. Their Hajj and Umrah is incomplete if they do not perform the Sa'i of these two mountains, Safa and Marwa. Sayyidah Hajra, when she was on the last round, Allah subhanahu wa ta'ala did not like the pain of Sayyidah Hajra, the way she was going through, and Allah subhanahu wa ta'ala did not like the pain of the child Hazrat Ismael who was suffering from food, because he was hungry and thirsty. They needed to drink and eat and drink something. And then Allah subhanahu wa ta'ala asked Jibreel to rub the heel of Ismail on the floor. Or one of the narrations says that Ismail was ordered by Allah subhanahu wa ta'ala, "O Ismail, rub your heel on the floor on this place." And as Ismail rubbed the feet, rubbed the heel on the soil, and Allah subhanahu wa ta'ala started a fountain from that place. उसी जगह से जहाँ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी एड़ियाँ रगड़ी थी, वहाँ से या जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों को पकड़ के रगड़ा ज़मीन पर, एंड देन अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने वहाँ से एक पानी का चश्मा जारी कर दिया. जब सैयदा ने देखा कि पानी अचानक से पानी ज़मीन से उबलने लग गया है, सैयदा हाजरा quickly ran and picked Hazrat Ismail अलैहिस्सलाम and moved Ismail अलैहिस्सलाम onto the side, and the water started to come really fast. And Sayyida Hajra quickly put some soil around that water so the water doesn't go in waste. And she thought maybe the water we will not have water after this if this water disappears somewhere. So she quickly tried to stop the water and try to collect it by the sand. तो जल्दी से बनेरी सी बना दी, उसकी दीवार सी बना दी रेत के साथ ही, ताकि पानी बच सके, पानी जमा हो सके, कहीं पानी ज़ाया ना हो जाए. And she said to the water, "Zam zam," means stop, रुक जा पानी रुक जा. तो उसकी वजह से हुजूर अलैहिस्सलाम, one of the hadith मुबारक of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, हुजूर अलैहिस्सलाम says that may Allah subhanahu wa ta'ala be merciful upon Sayyida Hajra sallallahu alaiha wa radiyallahu ta'ala anha. If she would not say Zam Zam, the water of Zamzam, this water will flow throughout the world. यानी हर नहर में ये पानी जाता और बिल्कुल आम आदमी तक ये पानी पहुंच सकता था. Because she said to the water, stop, Allah subhanahu wa ta'ala made that water stop and he stayed at that point. Otherwise this water would have flowed throughout the Arab and all the other countries and everywhere, and this water would flow and never come to an end. क्योंकि ये पानी जन्नत से है, अल्लाह तबारक व तआला के नबी, इसीलिए इसी पानी में, in this very water, Allah subhanahu wa ta'ala has put shifa. और इसी में ही जो जिस नीयत से, जिस इरादे से इस पानी को पीता है, whenever you drink this water with any wish, Allah subhanahu wa ta'ala fulfill the wish. Even Mufassirin and ulama say, if the person who's thirsty, he drink this water to overcome his thirst, Allah subhanahu wa ta'ala help him do that. He does not feel thirsty after drinking the Ab Zamzam. And if at the same time anybody who's hungry, who needs to get over his hunger, and this very same water becomes the food for that person and fulfill the need of the food, and that person does not feel hungry. यही मकसद था अल्लाह ने ये ज़मज़म के पानी को जारी किया कि सैयदा हाजरा, because they did not have any food, they did not have any
thing to drink. So Allah subhanahu wa ta'ala made this water for them specially, so when they drink they don't feel hungry, and this is good enough for the thirst and hunger for both. In दोनों मकसद के लिए यही पानी काफी था. So khair, when there was water, obviously when there is water, the birds started to come around for the water. परिंदे भी आना शुरू हो गए. जब परिंदे आना शुरू हुए तो एक दूर से काफला जा रहा था. There was a caravan going past. When they saw that in this desert there is no water, they were looking for water themselves. And they saw on the sky, they saw birds are flying around this area. There must be something, there must be a lake or there must be a well where probably birds are drinking water from. वरना रेगिस्तान में परिंदे नहीं नजर आते, क्योंकि वहाँ पानी की भी कोई जगह नहीं होती, खाने की कोई चीजें नहीं होती, तो इसलिए वहाँ परिंदे बहुत कम नजर आते. There are very a few birds who go towards desert. Birds normally don't fly over the desert too much, they don't go towards that side. There's no food or there's no water to drink. इसलिए वहाँ कम जाते हैं. तो उन्होंने जब देखा कि परिंदे हैं तो वो a caravan came and they tried to come and they saw Sayyidah Hajra. She said they asked the permission of Sayyidah Hajra that if you give us the permission, can we take some water from this fountain. Hazrat Sayyidah gave the permission, but gave the permission in a way that this will stay always under my Malkiyah. This is I own this water, so you'll always have to ask my permission. You cannot occupy this. यानी इस पे आप कब्जा नहीं कर सकते, ये मेरा ही रहेगा. आप जब भी रहेंगे मेरे ही हुक्म के ताबे रहेंगे. Then so those people started staying there, and then some of the people stayed there. वो वहाँ आबाद हो गए. They put their khaymas there and they started to live at the same place. वहीं वो रहने लग गए. Sayyidah Hajra, इनके लिए एक आसानी होगी. Allah subhanahu wa ta'ala made it easy. So before she was the only one, there was only one house. Now there are a few other houses, but they all were living under the orders of Sayyidah Hajra salamullah alaiha wa radiyallahu ta'ala anha. And Sayyidah Hajra carried on looking after Hazrat Ismael al-Islam. Time gone past. Ibrahim al-Islam during this time kept coming back and forth to see Hazrat Ismael al-Islam and Hazrat Sayyidah Hajra salamullah alaiha. And Ibrahim al-Islam, when they also made the dua from Allah subhanahu wa ta'ala, رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. That make people come towards them. Allah tabarak ta'ala ab logon ko inki taraf mail kar do, make people attract towards them. So ye pehli attraction thi, because after the dua of Hazrat Ibrahim al-Islam, that they're here on this place where Allah subhanahu wa ta'ala wanted them to be. So Bari Ta'ala keep them on the right path and keep them keep reading the salah, keep offering the salah, make them keep offering the salah, and then attract people towards them. So ye pehla caravan tha which got attracted through the water, and they came and they started to live in that area. ये एक अल्लाह हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक दुआ, ये भी अल्लाह ने कबूल फरमाई. वर्ज़ुक़ मिनस समराति लअल्लहुम यशकुरून, कि माइल हो जाए. और फिर फरमाया कि इस जमीन में अल्लाह ताला इनको ऐसी पैदा कर, ऐसा रिज़्क़ मुहैया कर कि ताकि ये तेरे शुक्रगुजार हों. और ऐसे ऐसे फल, अब देखो समरात यानी ऐसे फल अल्लाह ने पैदा किए. अब अरब में जाएं तो दुनिया जहान का जो भी फल है वो वहां आपको मिल जाता है. Whatever kind of fruit in the whole world, you find it in Arab. वहां मिलता है, हरम शरीफ में जाए. Otherwise, if you look at that, अरब के अपनी सिर्फ खिजूर है. They can only grow dates. खिजूर ही उस मुल्क का फल है, वहां और कुछ नहीं हो सकता. Tried, but लेकिन वो फार्मिंग वगैरह के जरिए शायद हो कुछ मुमकिन आज के जमाने में साइंटिफिकली, लेकिन वैसे नहीं, कुदरती तौर पर नहीं है. लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस दुआ को इस तरह कबूल फरमाया कि तमाम मुल्कों से, तमाम इलाकों से हर तरह का फल सऊदी अरब में आज पाया जाता है. हरम शरीफ में आज हर तरह का फल मौजूद है इसी दुआ की बदौलत. खैर, टाइम गॉन पास. हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम kept coming back and forth, and then after some time Hazrat Ibrahim al-Islam had the dream, and the dream was that Allah subhanahu wa ta'ala wanted Ibrahim al-Islam to sacrifice his only son. And Ibrahim al-Islam ko khwab aaya, aur khwab is tarah aaya, he kept on seeing the dream for some days, that Allah subhanahu wa ta'ala asked him in the dream that, "O Ibrahim, sacrifice something which is beloved to you." Ibrahim al-Islam
next morning woke up, he sacrificed 100 camel. रवायत में आता है या 1000 या 100 or 1000, one of together. दोबारा फिर ख्वाब आया कि इब्राहिम हमें तुम्हारी सबसे खूबसूरत और अजीज चीज चाहिए. हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम sacrificed following morning 1000 camel or 2000 camel. इतने आपने फिर से कुर्बानी की. Third day Allah subhanahu wa ta'ala asked Ibrahim अलैहिस्सलाम again, O Ibrahim अलैहिस्सलाम, we don't need your camel, we need something which is most beloved to you, that you love the most. Hazrat Ibrahim अलैहिस्सलाम understood that Allah subhanahu wa ta'ala want me to sacrifice my only son. एक ही बेटा है, उस बेटे से बढ़कर मुझे कोई चीज अजीज नहीं है. I do not love anything more than my only son Ismael अलैहिस्सलाम. तो उसी की कुर्बानी अल्लाह की ज़ात अब मांग रही है. इब्राहिम अलैहिस्सलाम started the journey from Palestine and came towards Saudi Arabia. He came to Haram Sharif, towards Baitullah Sharif, and came and said to Sayyidah Hajira Salamullah Alaiha, stayed there day, and then the following morning said to her Sayyidah Hajira that I have to take my son on a feast, on a meal outside. हम खाने के लिए कहीं जाएंगे, दावत है, we're invited somewhere, and then make sure you get Ismail Islam ready. At that time, the age of Ismail Islam was about 12-year-old or 13-year-old. Mostly, ulama says 13-year-old. 13 साल की उम्र के करीब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये ख्वाब आया. इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र उस वक्त 13 साल के करीब थी. And then Allah subhanahu wa ta'ala's beloved Ibrahim अलैहिस्सलाम, the next morning, Sayyidah Hajira, following the order of Ibrahim अलैहिस्सलाम, she got him Hazrat Ismael ready, put perfume on him, made him look so nice and beautiful, and then they were ready. Hazrat Ibrahim अलैहिस्सलाम, on the way, he picked up a knife and a rope, and they started the journey. They started walking towards the Maidan Arafat, towards the field of Arafat. Ibrahim अलैहिस्सलाम, when they were walking there, Satan came to Ibrahim अलैहिस्सलाम and tried to stop him. And one of the narrations says that Shaitan, he went to Sayyidah Hajira. He said to Ibrahim, he said to her that, "O Hajira, do you not know that where Ibrahim al-Islam is taking your son?" And she says that, "No, I do know. They went for a meal. Somebody invited them into the house." And Shaitan says to her that, "Oh Hajira, you're so innocent. Do you not know Ibrahim al-Islam had a dream? In that dream, Allah subhanahu wa ta'ala said that you have to sacrifice something that is most beloved to you, and he loves your son the most, and that's why he is going to sacrifice your son. Otherwise, why would somebody who's going for a meal, they take a knife with them and a rope with them? He's going to tie your son with the rope, and he's going to sacrifice him with the knife." And Sayyidah Hajira, Allah subhanahu wa ta'ala have mercy upon her so much that she said to the Satan, "It looks like you're devil to me." She said to him that it looks like you're Shaitan to me. The way you're stopping me, you're trying to stop me. If this is the order of Allah subhanahu wa ta'ala, we are happy, then I am blessed that Allah subhanahu wa ta'ala has chosen my son for the sacrifice. Otherwise, I'm blessed and I'm honored that Allah subhanahu wa ta'ala wanted my son to be sacrificed in His name. Then what more can I ask from Allah subhanahu wa ta'ala? I'm happy if this is the ma'ishat of Allah subhanahu wa ta'ala, then I make sure that Ibrahim al-Islam does and he fulfill the order of Allah subhanahu wa ta'ala. Shaitan, he was shocked after listening to that, and then he ran towards Ibrahim alayhi salam. He said to Ibrahim, he said to Ismail alayhi salam, Shaitan said to Ismail alayhi salam, he tried to distract him and said, "Oh Ismail, do you know that your father is taking you somewhere?" He says, Ismail says, "Yes, he's taking me for a meal." I said, "No, it's not meal. He's going to sacrifice you because he had a dream. Allah subhanahu wa ta'ala wanted him to slaughter you. He's going to slaughter you. So just quickly run away from him." And Ismail Islam replied the same way. He says, "If Allah subhanahu wa ta'ala wants to accept my qurbani, He wants me to be sacrificed, then I'm more honored with this. मेरे लिए इससे खुशकिस्मती की बात क्या हो सकती है? And I make sure my father fulfill his dream. जो अल्लाह ने उनको कहा है, अल्लाह उसको वो उसे पूरा करे." And then Shaitan had no answer to that either. He then tried to distract Ibrahim alayhi salam. He said to Ibrahim, "Oh Ibrahim, why are you doing this?"
This is not who just follow the dream. And Ibrahim alayhi salam said, "Oh shaitan, la'in, go away. You know I will not stop this. I have to fulfill this. This is the order of Allah subhanahu wa ta'ala." And then Hazrat Ibrahim alayhi salam picked up a few pebbles and threw towards shaitan. He turned into a statue. Aaj bhi wo patthar ban gaya, he turned into a rock, which is today still there in Jamarat, where people go and they when the Hujjaj go for the Hajj and they stay in the Maidan Arafat, and there they go for a Jamarat and they throw stones towards the shaitan. And Ibrahim threw it 3 times, and 3 times shaitan he turned into a stone, and those big rocks are still there today. And all the Hujjaj, they have to go and they have to throw the pebbles towards the shaitan. At the time as Ibrahim threw pebbles towards him, the pain he felt, shaitan, the pain he felt, and he screamed at that time and turned into a statue. When Hujjaj go today, when they go, even until the Qayamat, when they go for the Hajj and they throw these pebbles, shaitan indeed feels the same pain as he felt the first time when Ibrahim threw the pebbles towards him. یعنی جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی طرف کنکریاں پھینکی اور اس وقت کو جو تکلیف ہوئی، اسی طرح سے اس کو تکلیف ہوتی ہے ہر مرتبہ جب حاجی اس پر یہ پتھر پھینکتے ہیں، کنکریاں پھینکتے ہیں. تو حجاج کرام کا یہ عمل، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ایکشن بڑا پسند آیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنے والی تمام امت کے لیے قیامت تک لازمی کر دیا کہ جب بھی حاجی حج پہ جائیں گے تو they have to throw pebbles towards the shaitan. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ اے میرے بیٹے ابراہیم علیہ السلام، کہ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، کہ اے میرے بیٹے کان کھول کے سن، اچھی طرح سے سن لے کہ میں نے خواب دیکھا ہے. Oh my child, listen carefully. I have saw a dream, and in that dream I saw that I am slaughtering you, I am sacrificing you in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. یعنی میں تمہیں ذبح کرتے ہوئے دیکھتا ہوں. اور یہ جو معاملہ ہے، قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہ اے باری تعالیٰ، اے میرے ابا جان، کہ جو آپ نے دیکھا ہے تو جو معاملہ ہے آپ کا، تو پھر آپ اس میں دیر نہ کریں. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ اے میرے ابا جان جو آپ نے خواب دیکھا ہے، پھر اس میں وہ پورا کرنے میں دیر نہ کریں. Then don't need to go any further down. Then do not waste the moment that the dream you have seen, the order of Allah subhanahu wa ta'ala that you have seen, then do not waste. Indeed, do and fulfill the order of Allah subhanahu wa ta'ala, and indeed you will find me amongst the sabirin, the patient one. آپ مجھے صبر کرنے والوں پائیں گے، اللہ مجھے صبر دے گا، آپ پھر اس چیز میں دیر نہ کریں. پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی نے، ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ ٹھیک ہے، اب بیٹا کہہ رہا ہے کہ اپنے باپ سے، اسماعیل علیہ السلام says to ابراہیم علیہ السلام, او ابا جان, you tie your eyes so you cannot see me when you slaughter me, when you sacrifice me, when you see me, that my soul is leaving my body, and if you see me in the pain, and you may not be able to fulfill the order of Allah subhanahu wa ta'ala properly, and you may feel for me, and I don't want you to look at me when you sacrifice me. That's why put something on your eyes. Hazrat Ibrahim alayhi salam closed the eyes with the imama sharif, or with some kind of kapra they had. Hazrat Ibrahim alayhi salam closed the eyes with that, and then they tied the hands of Ismail alayhi salam, and they put Hazrat Ibrahim alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, فَلَمَّا أَسْلَمَهُ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, and then Ibrahim alayhi salam put Ismail alayhi salam on his face, putting downwards. As Ibrahim alayhi salam نے اسماعیل salam کا پاؤں جو چہرہ مبارک اس کو رکھ دیا. وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ, اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بے شک وہ ندا دی، ادا دی, قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, اے ابراہیم علیہ السلام, آپ نے جو ہم نے آپ سے حکم دیا تھا آپ نے اس کو پورا کر دیا, آپ کی قربانی قبول ہو گئی,
और बेशक अल्लाह तबारक व तआला आपको नेककारों में से कर दिया। अब यहाँ ये हुआ कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब छुरी चलाना चाही इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पे, they tried to make sure that the knife is sharp enough. They tried to cut the neck of Sayyidina Ismail alaihissalam. When they tried, the knife wouldn't work on the neck of Sayyidina Ismail alaihissalam. And Ibrahim alaihissalam got a little bit upset. He tried the second time it did not work. And one narration says that Hazrat Ibrahim alaihissalam tried the third time and it did not work. Hazrat Ibrahim alaihissalam got very angry and threw that knife towards a rock, and that rock turned into pieces. यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो छुरी जो थी वो पत्थर की तरफ फेंकी तो पत्थर के 2 टुकड़े हो गए। और लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब गर्दन मुबारक पर इस्माइल अलैहिस्सलाम गर्दन पे छुरी चलाई तो दूसरों का नहीं कुछ हुआ। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गुस्से में छुरी को फिर से पकड़ा और कहा कि ए छुरी, ओ नाइफ, you're really sharp that you turn a rock into pieces, into 2 pieces, but yet you cannot cut the neck of Ismail alayhi salam. And the Mufassirin says, and ulama say, that Allah subhanahu wa ta'ala gave the tongue to the knife, and the knife spoke, and he said to Ibrahim alayhi salam, O Ibrahim alayhi salam, indeed you are the Nabi of Allah subhanahu wa ta'ala. You asked me, you ordered me to cut the neck of Ismail alayhi salam once or twice and 3 times. But Allah subhanahu wa ta'ala constantly ordering me, don't you dare cut the neck of Ismail alayhi salam. So how do I listen? I have to listen Allah subhanahu wa ta'ala. I cannot cut the neck of Ismail alayhi salam. I cannot harm Ismail alayhi salam in any way. मैं नहीं चल सकती क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, मैं क्या करूं? Ibrahim alayhi salam got very angry. He tried the 3rd time and he was really angry. And Allah subhanahu wa ta'ala said to Jibreel alayhi salam, O Jibreel, quickly run and take a sheep from the Jannah and put the sheep on the place of Ismail alayhi salam and move Ismail alayhi salam, because my Ibrahim will not tolerate, he will not go without sacrificing his son. He will keep trying until he is successful in his matter, in this qurbani. जब तक कामयाब नहीं होंगे तब तक ये नहीं जाएंगे, तो जल्दी जा. The ulama says Jibreel alayhi salam, this was the 3rd time Jibreel alayhi salam ran from Jannah, so he came really fast. Once when Namrud threw Hazrat Ibrahim alayhi salam into the fire, Allah subhanahu wa ta'ala ordered Ibrahim alayhi salam to quickly go and save Ibrahim alayhi salam and make sure Ibrahim alayhi salam come down in the fire nicely without any hurt. And Jibreel alayhi salam ran at that time. 2nd time, Jibreel alayhi salam came really fast when Yusuf alayhi salam was thrown in the well. Hazrat Yusuf alayhi salam, then Hazrat Jibreel alayhi salam came and he quickly picked up the Yusuf alayhi salam and saved Yusuf alayhi salam. And this is the 3rd time. This is where Hazrat Ibrahim alayhi salam came, when Hazrat Ibrahim alayhi salam was sacrificing his son Ismail alayhi salam. जब इस्माइल इस्लाम कुर्बानी देते उस वक्त जिब्राइल अलैहि सलाम बहुत तेजी से आए और दुम्बा लेकर आए और वो इस्माइल अलैहि सलाम की जगह पे लिटा दिया. और जब इब्राहिम अलैहि सलाम ने छुरी चलाई तो इब्राहिम अलैहि सलाम ने छुरी चलाई और छुरी चलाने के बाद शुक्र अल्लाह का अदा किया कि अब गर्दन कट गई है, हो गई, जो कुर्बानी होगी. और आंखें खोली, पट्टी जब आंखों से हटाई, when they moved, they opened the eyes and they saw that Ismail al-Islam is smiling on one side and Jibreel al-Islam is also smiling. And then on the floor a sheep is sacrificed. Allah तबारक तआला फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए अल्लाह के नबी, अल्लाह ने आपकी कुर्बानी जो आपने की है उसको कबूल फरमा लिया है और अल्लाह तबारक व तआला ने उसके इवज में ये भेज दिया कि अल्लाह ने आपके बेटे की कुर्बानी कर ली, कबूल कर ली है. अब उसका इसी तरह है जिस तरह आपने दुम्बा कुर्बान किया है, आपने किया ऐसे ही इसका सवाब जैसे आपने अपने बेटे को कुर्बान किया अल्लाह की राह में. तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कबूल की. फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाता है कि फिर हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस कुर्बानी को कबूल किया और उसके नतीजे में हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को और नवाजा. और नवाजना कैसा था? अल्लाह फरमाता है कि
سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین. خالی بیٹا ہی نہیں دیا، ہم نے بیٹا بھی دیا، اس کو نبوت بھی عطا کی، نبوت سے بھی سرفراز فرمایا. حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ نے نبی بھی بنایا اور بیٹا بھی دیا. اللہ تبارک وبارکنا علیہ وعلی اسحاق. اور پھر ہم نے خالی اتنا ہی نہیں دیا، نبوت بیٹا بھی دیا، پھر اس کو نبوت سے بھی سرفراز فرمایا. وبارکنا علیہ، علماء فرماتے ہیں پھر اللہ نے اتنی برکت دی کہ تمام انبیاء جتنے بھی نبی آئے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے پیدا ہوئے، اور انہی کی اولاد میں سے آگے جتنے بھی انبیاء آئے. اور اسماعیل علیہ السلام میں سے اللہ تبارک نے خاص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی صرف نبی بنانا تھا، اس لیے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے پہلے سے ہی حرم شریف کی طرف بھیج دیا، مکہ کی طرف عرب میں ان کو رکھا. اور اسحاق علیہ السلام فلسطین میں، اور اسحاق علیہ السلام بھی پیدا ہوئے سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہ سے. اللہ نے ان میں سے تو اسحاق علیہ السلام کی پھر اللہ نے جو برکتیں دی، وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، ہم نے پھر اتنی برکتیں ان پر نازل کی اسحاق علیہ السلام پر کہ اللہ نے پھر اس میں اتنی برکت ڈال دی کہ ان کی اسحاق علیہ السلام کی کافی اولاد پیدا ہوئی، اور پھر یعقوب علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام، ان میں بہت سے آگے نبی چلتے گئے حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام تک حضرت اسحاق میں سے ہی سبھی کے سبھی وہ پیغمبر آئے جتنے بھی اللہ نے اتنی برکتیں ان کو عطا کی. یہ اللہ کا خاص کرم تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ، صرف اس لیے کہ جو قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی اپنے بیٹے کی، اللہ نے اپنے نبی کا امتحان لینا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ wanted to try his beloved Ibrahim علیہ السلام that he is so beloved to me. Then Allah subhanahu wa ta'ala tried, and when something becomes beloved to Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tries and tests, and Allah subhanahu wa ta'ala then feel proud over them in front of the angels, and Allah says to those angels, "Oh my angel, do you think that these people who are beloved to me, that they got this maqam for nothing? They got the maqam because they are steadfast on their iman. Their yaqeen is so strong. However I put them through, they're always steadfast on that." تو ابراہیم علیہ السلام نے کہیں یہ معاملہ ہوا کہ آپ نے اپنا گھر بار چھوڑا، کہیں کسی نے آپ کی تبلیغ کو قبول نہیں کیا، صرف لوط علیہ السلام جو تھے انہوں نے آپ کی تبلیغ کو قبول کیا اور آپ پر ایمان لائے. And then they have to leave their hometown. Then their wife got kidnapped by a king. And then Namrud threw Hazrat Ibrahim alayhi salam into the fire. And then Allah subhanahu wa ta'ala had asked him to leave his wife, his only child that he was, after so many years he had one child, and Allah subhanahu wa ta'ala ordered him to leave them far away and you come back to the Palestine and to your first wife. And then Allah subhanahu wa ta'ala asked him to sacrifice the very own son that you have after so many years. یعنی کس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات مسلسل ابراہیم علیہ السلام کو آزماتی رہی. اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ ordered Ibrahim علیہ السلام to circumcise yourself and your body and purify yourself. To do the ibadah of Allah subhanahu wa ta'ala, you need to make yourself purified. Allah subhanahu wa ta'ala ordered, as soon as Allah subhanahu wa ta'ala ordered, Hazrat Ibrahim alayhi salam did not wait a few seconds or a few moments. Hazrat Ibrahim alayhi salam quickly picked up 2 stones and quickly circumcised himself with those stones. And imagine the pain Hazrat Ibrahim alayhi salam went through. Jibreel alayhi salam came after a short while and said to Ibrahim alayhi salam, "Oh Nabi of Allah subhanahu wa ta'ala, you should have waited for a few moments. I would have brought something for you. I would have told you how you can circumcise yourself. کس طرح اپنا آپ ختنہ کر سکتے ہیں، میں آپ کو بتاتا، طریقہ بتاتا تو کم تکلیف ہوتی." تو حضرت ابراہیم علیہ السلام turned around and said to Jibreel alayhi salam, "Oh Jibreel, why do you think I had to wait after having the order of my Allah subhanahu wa ta'ala? Do you think I would waste a moment just to wait for the opportunity? How am I going to do? I would not care about the pain. I would care about the order of Allah subhanahu wa ta'ala. کہ میں اللہ کے حکم کو دیکھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے جب حکم دے دیا تو اس حکم کو میں اس حکم پہ عمل کرنے میں مجھے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ ہو، تو اس لیے میں انتظار نہیں کر سکتا تھا." اللہ سبحانہ وتعالی loved this action of Ibrahim علیہ السلام so much. اللہ سبحانہ وتعالی then told Jibreel علیہ السلام, asked them to do something. تو پھر اللہ کے نبی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یا تو کچھ لگایا جسم پہ یا کچھ دعائی بتائی، یا اللہ کے نبی کے پر کوئی پھونک ماری جس کی وجہ سے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا درد فوراً سے دور فرما دیا. اللہ سبحانہ وتعالی taken the pain away from Ibrahim علیہ السلام. And then حضرت ابراہیم علیہ السلام circumcised his son اسماعیل علیہ السلام. اور اس کے بعد جتنے باقی جو تھے ان کے لیے حکم ہوا کہ یہ سبھی کو سرکمسائز کرنا ہے، سبھی نے ختنہ کرنا ہے.
तो ये पहला हुक्म खतने का इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुआ, और सबसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खतना अपना किया। ये अल्लाह तबारक व तआला ने जब हुक्म फरमाया तो फौरन आपने इस पर अमल किया, देर नहीं की। इसके बाद कुछ अर्सा गुजरा, हजरत सईदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा व रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, आपका इंतकाल हो गया। She departed from the dunya. And then the same tribe, the people who came at the time, in early time, who wanted to stay when the Sayyidah Hajra had the Zamzam water, and those people, because of the water, they said, we want to live here if you give us the permission. They started living. And from those people, there were some female girls. One of them, Hazrat Ismael Islam, got married to Hazrat Ibrahim Islam in the nikah. After some time, Hazrat Ibrahim Islam came to visit Hazrat Ismael Islam, and Hazrat Ismael Islam went outside, and he was not home. And Hazrat Ibrahim Islam came. Hazrat Ibrahim Islam asked his wife of Ismail Islam, what kind of condition you're living in. Did not tell that who I am. Hazrat Ibrahim Islam did not tell I'm the father of Ismail Islam. He just asked, how's the situation? How's the house situation? How are you surviving? What are the conditions? Maal daulat kitna hai? Kaise guzara ho raha hai? And she started to mourn. She started to mourn that we don't have this, we don't have food sometimes, we don't have water sometimes we don't have clothes. We're struggling so much, and I'm not really happy, but we are surviving here. She started to mourn about these kind of things and started to complain about things. Ismail, as Ibrahim said, okay, then when Ismail returned back, tell him that somebody came and he said, a person came and he said that change the door of this house. The door of this house is not good. Change the door of this house. And then Ibrahim left. When Ismail came back in the evening and he asked, did anybody come and ask about me? She says, the wife of Ismail said, yes. A man came, an old man came. And Ismail said, then what did he ask? And she says, he asked me about how are we surviving, and I told him how we surviving it's nothing, that it's very hard to live. And then as Ismail knew that he must have advised something, and he said, did that person advise you anything? Or did he give any message to pass on to me? And she says, yes, he said that the door of this house, look, I have been telling you that we need to have a door in the house properly. Look, even that person also complained about the door, and he says, the door of this house needs to change ASAP. यानी इस घर के दरवाजे चेंज होने चाहिए. मैं भी कहती थी ना आपसे कि दरवाजे तब्दील कर लो, दरवाजा ही सही नहीं है, अच्छा दरवाजा नहीं है. तो देखो उसने भी यही शिकायत की कि दरवाजा घर का ठीक नहीं, तो दरवाजा चेंज कर ले, change the door. Ismail Islam straightway at that moment gave the divorce to the wife. And she said, why are you giving me divorce? And she said, do you not know? The person who came, he was my father. And the message he passed to you, because you mourn in front of him, instead of saying thanks to Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah subhanahu wa ta'ala is keeping you happy the way you are. Because you're not happy with me. You're not happy in this house. You're not happy with what Allah has given you. That's why Allah, my father, has advised you to change the door. That means my father, who's the Nabi of Allah subhanahu wa ta'ala, he advised me to change my wife. My wife is the door. It's his door to my house. It's my izzat, my respect. And if my wife and go outside and start telling people that we're not living happily, this is my secret you're giving to other people. So that's why my father wants you to divorce you and leave the house. So I am उसी वक्त इस्माइल ने तलाक दी और फिर आपने दोबारा निकाह किया. He married again to another woman. After some time, Ibrahim came back again and asked the same question from the second wife. And she says that, Alhamdulillah, Summa Alhamdulillah, we were very happy, I'm very happy. Even though there was nothing at home. And she quickly brought water for Ibrahim and asked him to sit nicely. Achhi tarah dekhbhal ki. She looked after Ibrahim so nicely, and then she was always thankful to Allah subhanahu wa ta'ala. Then Ibrahim advised her that when my son returned, and asked him, the door of this house are really strong, really beautiful. Make sure you keep hold on to that door. And then Ibrahim left. Ismail came back, and they asked, somebody came. She said, yes, it looks like someone very pious person, very beautiful person. A man came
And I looked after him very well, and he gave us advice. He said, pass my message to Ismael, and that the door of this house is really beautiful. Hold on to these doors. And then Ismael smiled and he said, do you know who that person was? She said, no, I'm not aware of that. And he says that it was my father. And the door means yourself, that you looked after him so well. He liked you and he wanted me to keep you forever. और फिर अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत इस्माइल इस्लाम में से उन्हीं में से the second wife of Ismail Islam, Allah subhanahu wa ta'ala gave the children, and from that the generation began, and he came all the way to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Noor of Muhammad sallallahu alaihi wasallam entered from Ismail Islam into that very pious woman, जिसके बारे में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि ये बेटी है, ये इनका ख्याल रखना. तो ये इस्माइल इस्लाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या. इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया to build the खाना काबा. तो फिर अल्लाह के नबी और इस्माइल इस्लाम ने खाना काबा की तामीर की. They built the खाना काबा, the house of Allah subhanahu wa ta'ala. And एक पत्थर था, a very small, very beautiful but small rock. Allah subhanahu wa ta'ala ordered Ibrahim Islam to step on that, and then whenever Ibrahim Islam wanted to go up, the rock used to lift up, and Hazrat Ibrahim Islam used to move like this on the rock. When Ibrahim Islam wanted to come down, he used to come down. The rock normally is so hard, but Allah subhanahu wa ta'ala made the rock so soft for Ibrahim Islam that when Ibrahim Islam put his foot Mubarak on the rock, it became so soft that today, even you go to the Maqam Ibrahim, that very same rock is still there, which have the footprint of Ismail and Ibrahim alayhi salam, who when they stepped on that rock and built the Khana Kaaba. तो आज भी वहाँ पे और वहीं जाके 2 रकात नफल भी पढ़ी जाती है, जिसका अल्लाह ने कुरान मजीद में जिक्र फरमाया. ये अल्लाह के नबी इब्राहिम अलैहि सलाम और इस्माइल अलैहि सलाम का मामलात हैं. दुआ है अल्लाह से कि हमें सही मायने में दीन की समझ अता फरमाए, जो कुछ कहा सुना अमल की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब सब के हमारी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए. वमा अलैना इल्लल बलाग. इफ्तारी के लिए ऊपर तशरीफ